شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 145 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے آگے زرار بن الازور تھے، جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی اور وہ کمر تک برہنہ تھے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور ہربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ ہربیس توما نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دن کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ ناظرین، ہربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ ناظرین، رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار، جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے۔ لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ ناظرین، تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سرپٹ دوڑاتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع تھے۔ رومی سالار نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ناظرین، ان کے لڑنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ مارکا اور زیادہ خون ریز ہو گیا۔ ناظرین، نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی جانب سے آئے۔ ان کے سالار خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔ ناظرین، اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ مارکا ان کے لیے زندگی اور موت کا مارکا بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت اور جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سالار توما، جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا، ناظرین سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ناظرین، ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ ناظرین، رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خالد خود تھے۔ ناظرین، یہ تھا خالد کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سوار کے ساتھ آئے۔ ناظرین، خالد توما اور ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے، کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ خالد للکار رہے تھے، کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں خالد دشمن کے دور اندر تک چلے گئے۔ ناظرین، وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ابن ابی بکر، خالد کا ایک محافظ، سالار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، سالار اعلیٰ کا کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں؟ نہیں، عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا، ابن ولید لاپتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ ناظرین، عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ
ساتھ لیا اور بے خطر اس طرف گئے جدھر خالد چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ ناظرین، عبد الرحمن ان میں راستہ بناتے خالد کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ خالد دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما کو اور دوسرے رومی سالار ہربیس کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ خالد تھے جو ابھی تک ہر وار بچا رہے تھے۔ ناظرین، رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور خالد کو وہاں سے زندہ نکال لائے۔ اس مارکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ یہ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ ناظرین، مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو دو مارکے میں سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڈ نالے بھی تھے۔ ناظرین، رومی وہیں کہیں غائب ہوتے گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح مارکہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ خالد کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ ناظرین، عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال، اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس ابن مرکس اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ اس کی طرف دوڑا۔ ناظرین، لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھی۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا ہے اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ ناظرین، یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری اور یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرکس، لڑکی نے کہا، میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مر گئی۔ ناظرین، یونس ابن مرکس دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کے خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر یہ خون ریز مارکا لڑایا تھا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ ناظرین، مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خالد عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرکس اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں؟ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرکس، خالد نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے۔ آ، میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرکس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے، یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی، اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرکس نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ ناظرین، خالد خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا۔ ناظرین، دمشق تک
جانے والا راستہ آدھاتے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھڑ سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد سے ملنا چاہتا تھا، اسے خالد تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ ہرقل کے ایلچی نے کہا، شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ناظرین، ہرقل نے خالد کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی۔ وہی خالد جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی حلیم اور فیاض۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، خالد نے ایلچی سے کہا، اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ ناظرین، یونس ابن مرقس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے گا۔ یونس کو خالد نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ ناظرین، خالد جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالاروں توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح ناظرین، مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، خالد نے یہ پیغام اکتوبر سن 634 کی پہلی تاریخ یعنی 6 شعبان سن 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ خالد کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ مغموم تھے۔ خالد نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید، ابو عبیدہ نے بجھل آواز میں کہا، خلیفۃ المسلمین، نائب رسول خدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے اور اب حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ہیں۔ خالد سن ہو کر رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 22 جمادی الاخر کے روز۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ تاریخ 22 اگست سن 634 تھی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 146 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔